السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ساؤتھ افریقہ ریئٹس۔ ساؤتھ افریقہ میں ڈس آرڈر، ریئٹس کا مطلب ہوتا ہے سول ڈس آرڈر۔ لیکن اس ایڈیٹوریل کو سٹڈی کرنے سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ ایپارتھیڈ ایریا کیا تھا، یعنی کہ یہ ایرا ایسا ایرا تھا جس میں ریشیل اور ایتھنک بیسس پہ سیگریگیشن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں اور مزید کیا کچھ ہوتا رہا وہ تمام چیزیں بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ ٹوٹم پول کیا تھا، مزید یہ کہ ان ریئٹس کی وجوہات کیا ہیں اور پریزیڈنٹ جیکب زومبا کو کیوں سینٹینس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ نیلسن منڈیلا کا ڈریم کیا تھا، اور آیا کہ جو آج کل ساؤتھ افریقہ کے حالات چل رہے ہیں، کیا نیلسن منڈیلا کا جو ڈریم تھا وہ فلفل ہو پائے گا یا پھر نہیں ہو پائے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا تاشکنت ایکسچینج۔ تو ہارش یا ان فرینڈلی لفظوں کا تبادلہ ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان اور افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی کے درمیان ایک کانفرنس میں، جو کہ ہیلڈ ہو رہی تھی ازبک کے کیپٹل تاشکنت میں۔ ہمیشہ کی طرح افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اپنے فیلیور کے انکیپیبلٹی کے جو الزامات ہیں وہ پاکستان پہ لگائے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو ڈینائی کیا ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا الزامات لگائے گئے ہیں پریزیڈنٹ اشرف غنی کی جانب سے، اور عمران خان نے کس طرح سے ایفیکٹیولی ان کو کاؤنٹر کیا ہے، ان الزامات کا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو الزامات تھے یہ ریلیٹ کر رہے تھے سپن بولدک کے ریجن کے بارے میں، تو ہم سپن بولدک کی تھوڑی سی جیوگرافی کو بھی سٹڈی کریں گے کہ یہاں یہ کہاں پہ واقع ہے اور پاکستان کے کون سے ایریاز کو یہ ٹچ کر رہا ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گروئنگ ڈیلٹا تھریٹ۔ ڈیلٹا انڈین ویریئنٹ ہے جو کہ اوریجنیٹ ہوا ہے انڈیا سے، یعنی کہ کووڈ-19 جو ہے میوٹیٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ الفا اوریجنیٹ ہوا تھا یو کے میں، بیٹا اوریجنیٹ ہوا تھا ساؤتھ افریقہ یا برازیل میں، اسی طرح سے پھر گیما آیا، اور اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وہ ایریاز جہاں پہ یا تو ٹورزم زیادہ ہے جیسا کہ گلگت یا اسکردو، یا پھر وہ ایریاز جو اوورلی کراؤڈڈ ہیں یعنی کہ کراچی، یا پھر جہاں پہ پولیٹیکل ریلیز ہو رہی ہیں جیسا کہ مظفر آباد، تو وہاں پہ پازیٹیوٹی ریشو یا پھر جو کوپینسی ریٹ ہے آکسیجن بیڈز کا وہ بہت زیادہ تیزی سے اسکلیٹ ہو رہا ہے، انکریز کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے کووڈ-19 ڈیزاسٹر، کیونکہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے انڈیا سے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تباہی پھیلائی تھی ڈیلٹا ویریئنٹ نے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، جس کا ٹائٹل ہے ساؤتھ افریقہ ریئٹس۔ ہم اپنے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کا بتا دیا گیا ہے، گرین کلر میں ڈفرینٹ جو فگر اینڈ فیکٹس ہیں یا امپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکر ہوں گے ہمارے پاس، اور ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو میں نے لکھے ہیں میننگز یہ انگلش میں ہیں، لیکن میں نے ٹرائی کی ہے کہ جتنا ایزی انگلش ہو سکے اتنا ایزی انگلش میں ان کے میننگز کو لکھا جائے، اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے گا میں اردو میں بھی ان کے میننگز بتاتا جاؤں گا۔ انگلش میں میننگ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ووکیب ہے وہ مزید امپروو ہوتی چلی جائے، لائک کہ جیسا کہ ایک ورڈ ہوتا ہے انکریز، تو آپ کو اس کے سینونیم بہت سارے آنے چاہیے، کیونکہ آپ بار بار ایک لفظ انکریز یوز نہ کریں۔ آپ اگلی مرتبہ اگر انکریز کہیں یوز کرنا ہے تو وہاں پہ آپ ایسکیلیٹ یوز کریں، ایمپلیفائی یوز کریں، آگمنٹ یوز کریں، تو اس طرح سے آپ کے جو پیراگرافنگ ہے، ایسے سینٹینسنگ ہے، یا کوئی بھی آپ ٹاپک لکھ رہے ہیں تو مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ اپارتھیڈ ایرا کیا تھا۔ یہ تھا ریشیل سیگریگیشن کا ایریا۔ ان ساؤتھ افریقہ ہسٹری ریفرز ٹو ٹائم دیٹ دا نیشنل پارٹی لیڈ دی کنٹریز وائٹ مائنارٹی گورنمنٹ فرام 1948 ٹو 1994۔ تو بیسیکلی تھا کیا، اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جو وائٹ تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے، یعنی کہ مائنارٹی میں تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ لیڈ کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں بلیکس کے اوپر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اپارتھیڈ ایرا میں۔ پلیسز آف ریزیڈنس ور ڈٹرمائنڈ بائی ریشیل کلاسیفیکیشن، مطلب رنگ اور نسل کی بنیاد پہ جو جہاں پہ کسی نے رہنا ہے اس کا گھر ہوگا، جس بنیاد پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا۔ بٹوین 1960 اینڈ 1983 3.5 ملین بلیک افریقنز ور ریمووڈ فرام دیئر ہومز۔ تقریباً 30 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں یا 35 لاکھ جو بلیک افریقنس تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اینڈ فورس انٹو سیگریگیٹڈ نیبرہڈز ایز اے ریزلٹ آف اپارتھیڈ لیجسلیشن۔
تو یہ اپارتھیڈ قسم کی لیجسلیشن کی گئی نسل پرستی کی بنیاد پہ، اور 35 لاکھ بلیک افریقنس کو ان کے گھر سے نکالا گیا، اور ایک ایریا انہوں نے بنایا تھا جس کو یہ کہتے تھے سیگریگیٹڈ نیبرہڈ، وہاں پہ ان کو پلیس کر دیا تھا۔ ان سم آف لارجسٹ میس ایوکشن ان ماڈرن ہسٹری، تو جدید ہسٹری میں اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ یہ ایوکشن ہوئی تھی، لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا تھا۔ اگر ہم ٹوٹم پول کی بات کریں تو ٹوٹم ہوتا ہے اسپرٹ بینگ، سیکریٹ آبجیکٹ اور سمبل دیٹ سروز ایز این ایمبلم آف گروپ آف پیپل سچ ایز فیملی، کلین، لینیج اور ٹرائب، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹوٹم پول مطلب کہ ایلیٹ گروپ یا سربراہ گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ ہیز سین انٹینس وائلنس، ساؤتھ افریقہ کیا دیکھ رہا ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کا تشدد اوور دی پاسٹ ویک، پچھلے ہفتے سے، ایز ریئٹرز ہیو رن اماک لوٹنگ اینڈ پائلیجنگ۔ ریئٹرز ہوتا ہے پیپل جو کہ سیول ڈس آرڈر کاز کرتے ہیں، رن اماک کا مطلب ہوتا ہے بیہیو کرنا انکنٹرولیبلی اور ڈسرپٹیو مینر میں۔ تو کیا کر رہے ہیں یہ ریئٹرز، یہ رن اماک ہیں اور لوٹنگ کر رہے ہیں، پائلیج کر رہے ہیں، پلنڈر کر رہے ہیں، راب کر رہے ہیں، ود دا گورنمنٹ سینڈنگ ان اراؤنڈ 10,000 ٹروپس، اور اب جو حکومت ہے وہ 10,000 افواج بھیج رہی ہے ٹو کوئل دی ڈس آرڈر، اس ڈس آرڈر کو، اس جو ایمبلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، پٹ این اینڈ ٹو، پیسیفائی کرنا۔ دا اپیرنٹ ٹریگر فار وائلنس said to be the worst since the apartheid era، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈبل کاماز ہے۔ ڈبل کاماز پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو کہ فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ ریزن بتاتا ہے کہ یہ جو اپیرنٹ ٹریگر ہوا ہے وائلنس کا وہ کیا ہے، اس سے پہلے درمیان میں یہ بتا دیا کہ یہ ورسٹ ہے، بدترین ہے اپارتھیڈ ایرا کے بعد، واز دی سینٹینسنگ آف فارمر پریزیڈنٹ جیکب زومبا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے جیکب زومبا، ان کو سزا دی گئی ہے کتنی، ہو واز گیون 15 months ان کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس، جن کو 15 مہینے کی سزا دی گئی ہے عدالت کی توہین کرنے کے جرم میں۔ however ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکورس مارکر ہے، اٹ اپیئرس، ایسا نظر آتا ہے، ایز اف دا روٹس آف دی وائلنس لائی مچ ڈیپر دین جسٹ دی سینٹینسنگ آف کیریزمیٹک اینڈ کنٹروورشل فارمر ہیڈ آف اسٹیٹ۔ کیا نظر آتا ہے کہ تشدد کی جڑیں ہیں یہ زیادہ گہری ہیں محض اس کے کہ جو سینٹینسنگ ہے یہ چارمنگ، متضاد، اور جو پچھلے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے ان کی سینٹینسنگ کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ اوور 100 پیپل ہیو بین کلڈ، تقریباً 100 لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں، وائل دا وائلنس ہیڈ سینٹرڈ ان دا پروونسز آف، اچھا اب یہ وائلنس ہو کہاں پہ رہا ہے، کاوا زولو نیٹل اور گویٹن کے ریجن میں یہ ہو رہا ہے، پروونسز ہیں یہ ساؤتھ افریقہ کے۔ پرہیپس ون آف دی کی فیکٹرز بیہائنڈ دا ریج از، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کی فیکٹرز کیا ہیں غالباً اس تشدد یا ریج یا غصے، وائلنس، ریٹس کے پیچھے۔ ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، یعنی کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے ساؤتھ افریقہ میں، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً 32% ہے ایک فگر کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہیلتھ کرائسس ہے، جو کہ لنک ہے کووڈ-19 پینڈیمک کے ساتھ، جس نے جو اکنامک یا معیشی پرابلمز تھے، مسائل تھے، ان کو مزید زیادہ بڑھا دیا ہے۔ It was only in 1994 that South Africa ended the wild system۔ 1994 میں ساؤتھ افریقہ نے یہ جو ناسٹی ان پلیزنٹ قسم کا اپارتھیڈ سسٹم تھا اس کو ختم کیا تھا۔ دیٹ ہیڈ کریٹڈ اے سیگریگیٹڈ سوسائٹی، جس نے ایک الگ سے رہنے والی سوسائٹی کریٹ کی تھی، کس کی بیس پہ، کلر اور ایتھنسٹی یعنی رنگ اور نسل کی بنیاد پہ۔ وائٹ ساؤتھ افریقنز مینی آف دیم ڈیسینڈنٹس آف یورپین کولونائزرز، جہاں پہ اگین ڈبل کاماز ہیں، بتایا گیا ہے کہ وائٹ ساؤتھ افریقنز تھے اور یہ ڈیسینڈنٹس تھے کن کے، یورپین جو کولونائزرز تھے ان کے، مطلب کہ یہ اولاد میں سے تھے۔ سیٹ آن ٹاپ آف ٹوٹم پول، تو وہ ایلیٹ پول کی ٹاپ پہ تھے، مطلب حکمران تھے، ڈسپائٹ بینگ ان مائنارٹی، باوجود اس کے کہ وہ مائنارٹی میں تھے۔ وائل ممبرز آف بلیک میجارٹی ٹوائلڈ اوے، جبکہ جو ممبرز تھے بلیک میجارٹی کے ان سے بہت ایکسٹرا ورک آورز لیے جاتے تھے، سبجیکٹز ٹو ڈی پولوریبل ڈی گریڈنگ لاز، اور ان کو سبجیکٹ کیا جاتا تھا بہت ہی زیادہ ڈسگریسفل، شیمفل، ڈی گریڈنگ لاز کی جانب، دیٹ پریکٹیکلی گیو دیم سب ہیومن اسٹیٹس، جو ان کو سب ہیومن اسٹیٹس دیا جاتا تھا۔ اٹ از دس ایبہورنٹ سسٹم، یہ ہیٹفل سسٹم تھا، دیٹ نیلسن منڈیلا سکسیزفلی کمپین اگین، جس کے خلاف نیلسن منڈیلا نے کمپین کی تھی۔ یعنی کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ نیلسن منڈیلا نے اس اپارتھیڈ ایرا کا جو سسٹم تھا اس کے خلاف کمپین کی تھی کہ جو بلیک پیپل ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ہاؤور تاہم نیئرلی 30 years ڈاؤن دی لائن
while there have been advances, تقریباً 30 سال اگر ہم اس لائن میں دیکھیں جب ایڈوانسز ہوتے رہے, it appears Mandela's dream of more equal nation remains unfulfilled, ایسا نظر آتا ہے کہ منڈیلا کا جو خواب تھا ایک برابری کی سطح کی قوم کا, وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا. اگین ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے. ان کا خواب کیا تھا کہ ایکول نیشن کس بیس پہ ہو, اکنامیکلی معیشی بنیاد پہ, سوشلی معاشرتی بنیاد پہ, اینڈ پولیٹیکلی سیاسی بنیاد پہ, ایز ریفلیکٹڈ ان دا ریسنٹ وائلنس, جیسا کہ اس کی عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے حالیہ وائلنس میں, تشدد میں. ڈسپائٹ بینگ ون آف دی کانٹیننٹس میجر اکنامیز, باوجود اس کے کہ یہ اس خطے کی سب سے بڑی اکانومی ہے, معیشت ہے, ساؤتھ افریقہ ریمینز پلیگڈ بائی کرائم, انیکویلٹی اینڈ کرپشن. ساؤتھ افریقہ میں کیا چیز پرومیننٹ ہے؟ کرائم یعنی کہ جرم, انیکویلٹی عدم مساوات, اور کرپشن. وائل اٹ از ٹرو دیٹ کریٹنگ اے مور ایکول نیشن, یہ بھی سچ ہے کہ ایک برابری کی سطح پہ قوم کو بنانا آفٹر نیئرلی 5 decades آف اپارتھیڈ از ناٹ این ایزی ٹاسک, تقریباً 5 دہائیوں کی یعنی کہ 50 سال کی جو اپارتھیڈ رجیم تھی اس کے بعد یہ ایک آسان کام نہیں ہے. دا اے این سی دیٹ رول ساؤتھ افریقہ, اے این سی ہے افریقن نیشنل کانگریس جو کہ رول کرتی ہے, حکومت کرتی ہے ساؤتھ افریقہ میں, along with other political players, دوسرے سیاسی پلیئرز کے ساتھ, needs to make more of an effort, ان کو مزید کاوش کرنے کی ضرورت ہے. ٹو انشور اکنامک جسٹس از ڈن, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ معیشی انصاف کیا جائے, اینڈ دی رول آف لا ریمین سپریم ان دا کنٹری, اور جو قانون کی بالا تر ہے وہ سپریم رہے ملک میں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا تاشکنت ایکسچینج, اے فراسٹی ایکسچینج. فراسٹی ہوتا ہے انفرینڈلی کولڈ ایکسچینج ہوا ہے بٹوین کن کے درمیان؟ پرائم منسٹر عمران خان اور افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی کے درمیان, ڈیورنگ اے کانفرنس ان ازبکستان میں ایک کانفرنس کے دوران جو کہ کیپٹل تاشکنت میں ہیلڈ ہو رہی تھی. ہیز براٹ ٹو فور, یہ ہمارے پاس میٹافور ہے, ایڈیم ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ مور پرامیننٹ اور نوٹیسیبل. تو کیا یہ براٹ ٹو فور لایا ہے؟ کابل کا انجسٹیفائڈ کلیمز کو, یعنی کہ ایسے دعووں کو جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, ریگارڈنگ پاکستان رول ان افغان امبراگلیو, پاکستان کے کردار کے متعلق افغان کی ڈیفیکلٹ سچویشن میں. امبراگلیو ہوتا ہے مشکل صورتحال, quagmire. مسٹر غنی ہیڈ ٹاک آف پاکستان's نیگیٹو رول ان ہز کنٹری, مسٹر غنی نے بات کی ہے پاکستان کے منفی کردار کی ان کے ملک میں, alleging that, یہ الزام لگایا کہ 10,000 ملیٹنٹس کو, انتہا پسندوں کو, had slipped into افغانستان فرام پاکستان, سلپ ہوئے ہیں افغانستان میں پاکستان سے. سیپریٹلی اس کے علاوہ ان اینڈ ادر ڈوبیس کلیم, ایک اور ڈاؤٹ فل شکوک و شبہات سے بھرپور دعویٰ کیا, دیٹ افغان وائس پریزیڈنٹ ہیڈ الائڈ دیٹ, افغان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ پی اے ایف ہیڈ پرووائڈڈ ایئر سپورٹ ٹو افغان طالبان, کہ پاکستان ایئر فورس نے ایئر سپورٹ مہیا کی تھی افغان طالبان کو ڈیورنگ کلیشز بٹوین کابل اینڈ دا انسرجنٹس, جب لڑائی ہو رہی تھی کابل گورنمنٹ اور ان باغی گروپ یعنی کہ طالبان کے درمیان سپین بولدک کے ریجن میں. تو اگر ہم اب سپین بولدک کی بات کریں تو یہ بارڈر ٹاؤن ہے اور ہیڈ کوارٹر جو ہے سپین بولڈر ڈسٹرکٹ کے, یہ ساؤتھرن کندھار پروونس آف افغانستان میں موجود ہیں, اور یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ موجود ہے, اور جو لنک کرتا ہے یہ چمن اور کوئٹہ کے ساتھ پاکستان کو ساؤتھ میں. تو یہ الزامات لگائے گئے تھے افغان وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے. دیز کلیمز ور ڈینائڈ بائی فارن آفس, ان کا جو دعویٰ تھا وہ فارن آفس کی جانب سے اس کا انکار کیا گیا تھا, ڈینائی کیا گیا تھا. ریگارڈنگ مسٹر غنیز آؤٹ برس, اگر ہم مسٹر غنی کے آؤٹ برس یا آؤٹ بلیز کی بات کریں, دا پرائم منسٹر رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, پرائم منسٹر نے یہ بالکل رائٹلی درست طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اٹ واز ہائیلی انفیئر, یہ بالکل غیر مناسب تھا, افغان لیڈر ٹو ہیپ دی بلیم آف افغانستان امپلوژن آن پاکستان, کہ افغان کے جو لیڈر ہیں اشرف غنی وہ پائل کر دیں یہ جو الزام ہے افغان کے امپلوژن کا, کولیپس کا, وہ پاکستان کے اوپر تمام مطلب الزامات لگا دیں. سپین بولدک کے علاوہ اگر ہم دوسرے ناردرن ایریاز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی جو تاجکستان کے ساتھ لنکڈ ہیں ایریاز, وہاں پہ بھی طالبان نے, ہم نے پڑھا تھا کہ قبضہ کر لیا ہے. تو وہاں پہ تو پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تھی افغان طالبان کو سپورٹ. اس کے علاوہ جو 140 مزید پروونسز ہیں, ایریا ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پہ بھی جو افغان طالبان ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ٹوٹل 461 ڈسٹرکٹس ہیں, تو ان میں بھی پاکستان سپورٹس نہیں پرووائڈ کر سکتا تھا. تو یہ الزام اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل غلط نظر آتا ہے. اٹ از انفارچونیٹ, یہ بدقسمتی ہے, دیٹ افغان پریزیڈنٹ چوز ٹو ایئر سچ کنٹروورشل ویوز, کہ افغان کے صدر نے یہ
منتخب کیا کہ وہ آن ایئر دیں گے اس طرح کے متضاد بیانات یا ویوز ایٹ اے ملٹی لیٹرل گیدرنگ، اس طرح کی بڑی گیدرنگ پہ۔ اٹ اپیئرز دیٹ، ایسا نظر آتا ہے، ایز ویسٹرن بیکڈ کابل گورنمنٹ کرمبلز، جیسے ہی مغربی سپورٹ کی گئی کابل کی حکومت فال ڈاؤن کر رہی ہے، کولیپس ہو رہی ہے، مسٹر غنی اینڈ ادرز ان ہز سرکل، مسٹر غنی اور جو دوسرے لوگ ان کے سرکل میں موجود ہیں، آر چوزنگ ٹو ڈیفلیکٹ دی بلیم فار دیئر فیلیورز ٹورڈ پاکستان، وہ اپنی ناکامی کا جو الزام ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جانب۔ فرینکلی اگر سپیک کیا جائے تو مسٹر غنی از اپیئرنگ مور ہاکش ٹورڈز پاکستان، مسٹر غنی پاکستان کی جانب زیادہ اگریسو ہیں دین سم آف اوپنلی پرو انڈین افغان پولیٹیشین، ان جو کچھ ایسے سیاستدان ہیں افغانستان کے جو پرو انڈین ہیں ان سے بھی یہ زیادہ اگریسو نظر آ رہے ہیں۔ این افغان پیس کانفرنس شیڈیولڈ ان پاکستان واز آلسو پوسٹ پونڈ، افغان کے امن کے متعلق جو پاکستان میں ایک کانفرنس شیڈیول کی جانی تھی اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، تاخیر کا شکار کر دیا گیا اشرف غنی کی ریکویسٹ کے اوپر، درخواست کے اوپر۔ while the کابل گورنمنٹ اینڈ طالبان continue talks in دوحہ، جبکہ کابل گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان بات چیت جاری ہے دوحہ میں، the chances of a coalition government in افغانستان appears quite slim، اتحادی حکومت کے چانس افغانستان میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ however تاہم political players in کابل must realize، جو سیاسی پلیئرز ہیں کابل میں ان کو یہ احساس کرنا ہوگا that Pakistan's input in the process will be vital، پاکستان کی جو ان پٹ ہے اس عمل میں بہت اہم ہوگی، even if the country's influence over the Taliban has diminished considerably، اگرچہ کہ پاکستان کا جو اثر ہے، کلاؤٹ ہے طالبان کے اوپر وہ بہت زیادہ سگنیفیکینٹلی کم ہو چکا ہے۔ considering its geopolitical, historic and cultural proximity to افغانستان، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو جغرافیکل، تاریخی اور جو ہماری کلچرل کلوزنیس ہے افغانستان کے ساتھ، پاکستان کین ناٹ بی لیفٹ آؤٹ آف افغان ایکویشن، پاکستان کو افغان ایکویشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ بلیمنگ پاکستان فار فیلیورز آف کابل، پاکستان پہ الزام لگانا کابل کی ناکامیوں کا، ایز ویل ایز فیلیورز آف افغان گورنمنٹس ویسٹرن پارٹنر، اور جو افغان گورنمنٹ کے مغربی اتحادی ہیں، ساتھی ہیں، ان کی ناکامی کا، اس بلیٹنٹلی انفیئر، یہ انشیمڈ مینر میں بہت زیادہ غیر مناسب ہے۔ آفٹر آل دا کویسچن آف وائی دا یو ایس اینڈ نیٹو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یو ایس اور نیٹو نے جو دنیا کی موسٹ پاورفل ملٹری مشین ہے وہ ناکام رہی ہیں کمپلیٹلی ڈسلاج کرنے میں، ریموو کرنے میں طالبان کو یا دوسرے جو انسرجنٹ باغی گروپس تھے، ڈسپائٹ دا آکوپائنگ دا کنٹری فار 2 decades ریمین ان آنسرڈ، باوجود اس کہ انہوں نے تقریباً 2 دہائیاں ملک پہ قبضہ رکھا ہے، یہ تمام سوالات کا ابھی تک جواب نہیں دیا جا سکا۔ Perhaps اشرف غنی اینڈ اینٹی پاکستان ہاکس ان کابل کین آنسر دس بیٹر، غالباً اشرف غنی اور جو دوسرے اینٹی پاکستانی ہاکس ہیں کابل میں، پرو انڈین پولیٹیشنز ہیں، وہ اس کویسچن کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرٹیکلی یہ سینٹینس استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب آپ کوئی اپنا کسی ایگزام میں پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرٹیکل اس کے آنسرز نہیں دے سکتے، اس طرح سے آپ کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ لیکن ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، کچھ جو پروفیسرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کرٹیکلی اس طرح کر بھی سکتے ہیں۔ خیر زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپٹیمسٹک ہی رہیں۔ آفٹر اسپینڈنگ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد اینڈ لوزنگ تھاؤزنڈز آف لائفز، اور ہزاروں زندگیاں گنوانے کے بعد، دا یو ایس اینڈ اٹس الائز، یو ایس اور اس کے جو اتحادی ہیں، ہیو کلیئرلی لاس دی افغان وار، وہ واضح طور پہ افغان کی جنگ ہار چکے ہیں، اینڈ امریکاز پروٹیجیز ان کابل آر ان نو پوزیشن ٹو بلیم پاکستان، اور جو امریکہ کے شاگرد ہیں، فالورز ہیں کابل میں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کو بلیم کر سکیں، اسپیشلی وین دا افغان آرمی اٹ سیلف از انکیپیبل آف ڈیفینڈنگ دی کنٹری، جبکہ خاص طور پہ جب افغانستان کی اپنی جو آرمی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکے۔ While mistakes might have been made when Pakistan had recognized the Taliban after 1996 takeover، غالباً غلطیاں کی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے جب پاکستان نے ریکگنائز کیا تھا طالبان کو 1996 ٹیک اوور میں۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ along with سعودی عربیہ اینڈ یو اے، تو یہ 3 ملک تھے دنیا میں، سعودی عربیہ، یو اے ای اور پاکستان، جنہوں نے طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ This time around it seems that government is pursuing a more balanced افغان پالیسی، لیکن اس بار ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت نے ایک زیادہ بیلنسڈ پالیسی اختیار کی ہے۔ The top civil and military leadership of Pakistan has said، جو ٹاپ ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ان کا کہنا ہے this country does not want to play favorites in the افغانستان، کہ اب پاکستان کوئی سائیڈ چوز نہیں کرنا چاہتا افغانستان میں۔
دیئرفور اس لیے انسٹیڈ آف بلیمنگ پاکستان فار اٹس وائس، پاکستان پہ الزام لگانے کی بجائے اپنے پرابلمس کا دا کابل گورنمنٹ شوڈ ورک ود ریجنل اسٹیٹس، کابل گورنمنٹ کو جو خطے کی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے ٹو ٹرائی اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن، کے کوشش کریں اور ایک ایسا حل تلاش کریں بیفور افغانستان کولیپسز انٹو کمپلیٹ کیوس یٹ اگین، اس سے پہلے کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر سے مکمل تباہی میں چلا جائے، کیٹاسٹروف کیوس میں چلا جائے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گروئنگ ڈیلٹا تھریٹ، وی آر بیک ٹو برنک آف کووڈ-19 ڈیزاسٹر، ہم ایک مرتبہ پھر سے کووڈ-19 کی تباہی کے دہانے پہ ہیں، ود جسٹ اوور 4.5 ملین سٹیزنز ان دا کنٹری فلی ویکسینیٹڈ، ملک میں اب تک تقریباً 4.5 ملین سٹیزنز کو مکمل طور پہ ویکسینیٹ کیا جا سکا ہے، ملینز ایسے لوگ ہیں جو کہ ولنریبل ہیں، رسک پہ ہیں ڈینجرس وائرس کے۔ دا ڈیلٹا ویریانٹ یہ ہے از اسپریڈنگ لائک وائلڈ فائر اکراس دی سٹیز، یہ ایک آگ کی طرح پھیل رہا ہے شہروں میں۔ ڈبل ڈیشنگ میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ 60% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے، زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے دوسرے اسٹرینس کی نسبت۔ دا آکوپنسی ریٹ آف آکسیجن بیڈز ان گلگت، اگر ہم آکوپنسی ریٹ دیکھیں آکسیجن بیڈ کا گلگت، سکردو، کراچی اور مظفر آباد میں، تو یہ تقریباً بالترتیب 58، 50، 41 اور 33% ہے۔ Being the most densely populated city, Karachi COVID-19 cases are growing on heels of reopening of indoor and dining gatherings۔ کراچی بہت زیادہ ڈینس سٹی ہے اور جو وہاں پہ کووڈ-19 کے کیسز ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو انڈور ڈائننگ ہے اور گیدرنگ ہے اس کو ری اوپن کر دیا گیا ہے۔ ڈیسیجن لیا گیا تھا پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے کہ ایک نیا کلوجر اناؤنس کیا جائے گا، یہ سینسیبل ہے لیکن یہ ان وائز ہے، غیر عقل مندانہ ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز کو لارج سویتھس آف پاپولیشن جو ان ویکسینیٹڈ ہے ان کے لیے الاؤ کرنا۔ اگر ہم گلگت اور سکردو کی بات کریں تو وہاں پہ ٹورزم نے اپ ٹک دیکھا ہے، انکریز دیکھا ہے، اس لیے جو وہاں پہ کیسز ہیں وہ ایکسپلوڈ کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ دیز ایریاز آر مچ ویکر ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر، ان ایریاز میں جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ویک ہے بگر سٹیز کی نسبت۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نمبر آف بیڈز ہیں اور کریٹیکل یونٹس ہیں وینٹیلیٹرز کے ساتھ سک پیشنٹس کے لیے وہ بھی بہت کم ہیں۔ اور اگر اب ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کریں، آزاد کشمیر کی بات کریں کیپٹل کی، تو جہاں پہ پولیٹیکل ریلیز فل سوئنگ میں ہیں، نیکسٹ ویک الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس لیے تو وہاں پہ بھی کیسز بہت تیزی سے انکریز کر رہے ہیں۔ دیز آر آل اومنیس سائن، یہ تمام تھریٹننگ بیڈ سائنز ہیں۔ ناٹ ٹو لانگ اگو، ماضی قریب میں ہم نے دیکھا دا ورلڈ واچڈ اگاسٹ ایز سملر سچویشن انفولڈڈ ان انڈیا، دنیا نے ایک ہاریفائڈ شاکنگ سچویشن دیکھی انڈیا میں، اونلی ٹو پلنج دی کنٹری اینڈ ملینز انٹو کووڈ-19 نائٹ میئر، جس نے ملک کو اور بہت لاکھوں لوگوں کو پش کر دیا کووڈ-19 کے ڈرونے خواب میں۔ ریلیجس فیسٹیول ہوئے تھے وہاں پہ، ہم نے دیکھا سیاسی ریلیاں ہوئی تھی، وائرس کا انکار کیا جاتا تھا، اینڈ اوور آل ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ڈیول میں کیئر، یعنی کہ یہ میٹافور ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ریکلیس قسم کا لاپروانہ ایٹیٹیوڈ تھا پینڈیمک کی جانب، جس نے انڈیا کو اپاہج کر دیا تھا، کرپل کر دیا تھا، جس نے زندگیوں کو اور زندگی کے جو معاملات ہیں، لیولیہوڈز ہیں، اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ اٹ واز کاشنری ٹیل فار ایوری ون ان ساؤتھ ایشیا who mistakenly believed، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک احتیاطی کہانی تھی ساؤتھ ایشیا میں جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ینگ پاپولیشن، ہیٹ اور موزہ جو ہے کہ ان میں امیونٹی پائی جاتی ہے وہ ان کو پروٹیکشن فراہم کرے گی۔ دوز myths have been long shattered، ان تمام myths کو وارن آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ The government must proactively work on both immunization، گورنمنٹ کو اب بہت انرجیٹیکلی کام کرنا ہوگا امیونائزیشن پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ٹیسٹ پہ، اور تاکہ پریونٹ کیا جا سکے اور پروٹیکٹ کیا جا سکے کنٹری کو اس طرح کے ڈیزاسٹر میں فال بیک ہونے سے۔ دا ویکسینیشن ڈرائیو مسٹ بی اسپیڈ اپ، جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو ایکسلریٹ کرنا ہوگا، تیز کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ اپنا صرف 6% جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر پائی ہے کہ وہ 70 ملین پیپل کو ویکسینیٹ کریں گے۔ جیسا کہ عید بھی آ رہی ہے ہم جانتے ہیں، تو جو میسج ہونا چاہیے دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں، اسٹے انڈور، تاکہ جو سپریڈ ہے وائرس کا اس کو لمٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی امپوز کیے جانے چاہیے انفیکشن ہاٹ اسپاٹس پہ، اور جو نیشنل پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ تقریباً 5% کو کراس کر چکی ہے اور یہ انکریز ہوتی رہے گی، کیونکہ ہم جو جانتے ہیں کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ کی ٹرانسمیسیبلٹی ہے، پھیلاؤ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تیز ہے، یعنی کہ 60% ہے۔ جو پبلک میسج ہے کہ سٹیزن جو ہیں ان کو
یہ ریمائنڈ کرانا چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے کہ یہ کتنا زیادہ فولش اقدام ہوگا، احمقانہ اقدام ہوگا اگر وہ ایس او پیز کو اگنور کرتے ہیں اور اگر وہ پریکاشن نہیں لیتے، احتیاط نہیں کرتے۔ لاک ڈاؤن ول ہیو ٹو بی امپوز ٹو پریونٹ آل آؤٹ ڈوم، تو لاک ڈاؤن امپوز کرنا پڑے گا اس ڈیزاسٹر کو پریونٹ کرنے کے لیے۔ یہ جی انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھیں تو جو تاشقند ایکسچینج کا ایڈیٹوریل ہے یہ انتہائی اہم تھا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کی ریورٹس کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری کے بارے میں، اپارتھیڈ ایرا کیا تھا، کب سے کب تک جاری رہا تھا، کیسے اینڈ ہوا، اپارتھیڈ ایرا میں ہوتا کیا تھا، ریشیل سیگریگیشن کس طرح سے ہوتی تھی، یہ تمام چیزیں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت زیادہ اہم تھیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے لائکس، کومنٹس، ویوز، سجیشن ضرور دیا کریں تاکہ ہم نئی سے نئی چیزیں کریٹ کر سکیں اور نالج کو ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کو سکھا سکوں، کچھ چیزیں آپ سے سیکھ سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔